ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعیننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان میں چنگائی کرنے جی صلاحیت اب رکھی ہے، ऐं बुराई करण जी सलाहियत बि रखी आहे। जेकॾहिं इंसान में इहे ॿई सलाहियतूं न हुजनि हा त पोइ इंसान जो को इम्तिहान ई कोन हो। इम्तिहान आहे ई इन्हे में त बुराई बि करे सघे, चङाई बि करे सघे, ऐं पोइ अल्लाह खां डिॼी बुराई छॾे चङाई करे। इहो इंसान जो इम्तिहान आहे। آپ سندھی سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دو صلاحیتیں رکھی ہیں، وہ اچھائی بھی کر سکتا ہے، برائی بھی کر سکتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ دنیا انسان کے لیے امتحان ہے۔ اگر یہ صرف اچھائی ہی کر سکتا، جیسے فرشتے، کسی فرشتے کو برائی کا کبھی خیال بھی نہیں آتا، اس لیے دنیا ان کے لیے امتحان نہیں ہے۔ ان کو صرف نیکی کا شوق رہتا ہے، نیکی کا خیال رہتا ہے، صرف نیکی کرتے ہیں، کبھی بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لا يعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نافرمانی کرنے کی ان میں قوت ہی نہیں رکھی گئی۔ انسان میں اچھا بننے کی طاقت بھی ہے، برا بننے کی صلاحیت بھی ہے۔ اچھائی کرے تو بھی کر سکتا ہے، برائی کرے تو بھی کر سکتا ہے۔ اذان سن کر چپ ہو کر سر کو جھکا لے، یہ بھی کر سکتا ہے، اور اذان سن کر میوزک کے ڈیک کے والیوم کو اور بڑھا دے، یہ بھی کر سکتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو دین سے ایسی چڑ ہو گئی ہے، ایسی ان کو دین سے نفرت ہو گئی ہے کہ ویسے گانے آہستہ آواز میں بج رہے ہوں گے، جو ہی کسی اذان کی آواز سنیں گے تو والیوم کو تھوڑا سا اور بڑھا دیں گے۔ ان کو دین سے ایسی چڑ ہو گئی ہے کہ ویسے خاموش بیٹھے ہوں گے، کسی داڑھی والے کو دیکھیں گے کہیں گے یا علی مدد، ویسے حضرت علی یاد نہیں ہوں گے، داڑھی والے کو دیکھ کے کہیں گے یا علی مدد۔ دین سے ایسی چڑ ہو جاتی ہے بعض دفعہ انسان کو کہ وہ کہتا ہے کہ بس دین کے خلاف ہی کرنا ہے۔ دنیا امتحان ہے، دنیا آزمائش ہے، یہاں اچھا بھی کیا جا سکتا ہے، برا بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہنے والے انسانوں کو قرآن مجید کے ذریعے اور اپنے نبی کی احادیث کے ذریعے اچھائی کا انجام بھی بتا دیا ہے اور برائی کا انجام بھی بتا دیا ہے۔
اچھائی کریں گے تو وقتی طور پہ تکلیف ہوتی ہے، نفس پہ شاک گزرتا ہے، نفس ٹوٹتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، لیکن اس پر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سکون اور عزت دیتے ہیں، برکت دیتے ہیں، موت کے وقت بھی آسانی ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد تو اس کے لیے مزے ہی مزے ہیں۔ لیکن جو انسان نفس اور شیطان کی مان کے زندگی گزارتا ہے تو بظاہر یہاں تو بہت مزہ آتا ہے اس کو۔ اب ایک نوجوان ہے، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، کانوں میں ہینڈ فری لگا ہوا ہے، ایپل موبائل اس کے ہاتھ میں ہے، ساری رات وہ ننگی فلمیں دیکھتا ہے، سارا دن وہ گانے سنتا ہے، لڑکیوں سے 20 لڑکیوں سے اس کے رابطے ہیں، اور ان سے یاریاں ہیں، اور ان سے تعلقات ہیں، اور اپنی خواہشات کو پوری کرتا ہے۔ بظاہر تو وہ بڑے مزے میں چل رہا ہے، لیکن یہ مزے ہمیشہ تھوڑی رہیں گے۔ انسان ہمیشہ صحت مند نہیں رہتا، انسان ہمیشہ جوان نہیں رہتا، انسان ہمیشہ خوبصورت نہیں رہتا، انسان ہمیشہ ایک حال میں نہیں رہتا۔ ایک وقت آتا ہے کہ آخر وہ محتاج ہو جاتا ہے، اس کے چہرے کا حسن و جمال ختم ہو جاتا ہے، اور اس پر تنگیاں آتی ہیں، محتاج ہو جاتا ہے، بیماریاں آتی ہیں، اور اٹھنے میں بھی اس کو محتاجی لاحق ہو جاتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کوئی ہاتھ سے پکڑ کے اٹھائے، کوئی ہاتھ سے پکڑ کے بٹھائے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایک ہی جھٹکا آتا ہے اور اس کی روح نکل جاتی ہے، اور مرتے ہی اس کو اس کے کیے ہوئے سارے گناہوں کی سزا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجھ سے ڈر گیا اور مجھ سے ڈر کر اس نے نفس کی نافرمانی کی اور اپنے آپ کو گناہوں سے روک کے رکھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کیا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور سچ پوچھیں تو جو نفس کی خواہشات کو دباتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، اپنی نظر کو، زبان کو، کان کو، ہاتھوں کو، پاؤں کو، اپنے پیٹ کو حرام سے، اپنی شرمگاہ کو حرام سے، ہر قسم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اگر 1 کروڑ دفعہ بھی قسم کھائی جائے تو بھی انسان جھوٹا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں میں اتنا سکون ڈال دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا میں بھی جنت میں محسوس کرتے ہیں۔ وہ لوگ اسے سمجھ ہی نہیں سکتے جنہوں نے یہ مزے چکھے نہیں، جنہوں نے دنیا کے مزے چکھے ہیں، روزانہ نئی لڑکیوں کی تصویریں دیکھنے کے مزے، حرام کھانے کے مزے، اوروں کی غیبتیں کرنے کے مزے، گانے سننے کے مزے، فلمیں دیکھنے کے مزے، ڈرامے دیکھنے کے مزے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے کے مزے۔ جنہوں نے یہ چکھے ہوئے ہوں انہیں کیا پتہ کہ جنت کیا ہوتی ہے، انہیں کیا پتہ سکون کیا ہوتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے بادشاہوں کو ان کا جو زمانہ ہے یہ بنو امیہ کا زمانہ ہے، ظالم حکمران اس وقت تخت نشین ہے، ہر طرف انہوں نے ظلم کر رکھا ہے، سرکاری مال کو انہوں نے ہڑپ کیا ہوا ہے، عیاشیوں میں ان کی زندگیاں گزر رہی تھیں۔ اس زمانے میں حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں اگر ان نافرمان حکمرانوں کو پتہ چل جائے نا ہمارے سینے میں اللہ نے کیا سکون رکھا ہے، تو یہ لشکر لے کر لڑنے کے لیے اور ہم سے ہمارا سکون چھیننے کے لیے آ جائیں۔ اللہ نے ہمارے سینوں میں اتنا سکون رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ماننے والے کو سب سے پہلا جو انعام دیتے ہیں نا، سب سے پہلا انعام وہ سکون ہے، اور اپنے نافرمان کو سب سے پہلی جو سزا دیتے ہیں وہ بے سکونی کی دیتے ہیں۔ نافرمان
پہ پکڑ آئے نہ آئے بے سکونی ضرور آتی ہے۔ نافرمان کا چہرہ بندر اور خنزیر بنے نہ بنے بے سکونی ضرور آتی ہے۔ نافرمان کا مال غرق ہو نہ ہو، اس کی عزت ملیا میٹ ہو نہ ہو، بے سکونی ضرور آتی ہے۔ اور اللہ کی ماننے والا، اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا، خواہشات کی زندگی سے اپنے دامن کو بچانے والا، اس کو اللہ دنیا دے نہ دے، پیسہ دے نہ دے، مال دے نہ دے، عالی شان گھر دے نہ دے، اللہ سکون اس کو ضرور دیتا ہے، سکون دیتا ہے، سکون دیتا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے حالات آتے ہیں، رشتہ دار مر جاتے ہیں، پیارے مر جاتے ہیں، بچے مر جاتے ہیں، بچے بیمار ہو جاتے ہیں، خود بیمار ہو جاتا ہے، ٹھوکریں لگتی ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، چوٹیں لگتی ہیں۔ یہ سارے کام نیکوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، بروں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، لیکن بروں کے ساتھ جب یہ کام ہوتے ہیں تو وہ تڑپ اٹھتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں، اضطراب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، جو اللہ کی ماننے والے ہوتے ہیں، ان کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو تب بھی دل میں سکون ہوتا ہے، ان کا سر پھٹا ہوا ہو تب بھی دل میں سکون ہوتا ہے، ان کے پاس کھانے کو روٹی نہ ہو دل میں سکون ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ روٹی بھی نہیں ہوگی تو سکون کیسے ہوگا؟ نہیں، جس نے چکھا ہے وہ سمجھ سکتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کے دلوں میں میری یاد ہوتی ہے نا، میں ان کے دلوں کو سکون سے بھر دیتا ہوں، اور سکون صرف ان کو دیتا ہوں اور کسی کو نہیں دیتا۔ اگر کوئی انسان دنیا کی ساری دولتیں جمع کر لے، دنیا کا سارا سامان جمع کر لے، دنیا کی تمام سہولتیں اکٹھی کر لے، لیکن اس کے پاس اللہ کی یاد نہ ہو، اس کو سکون نہیں ملے گا، اس کو سکون نہیں ملے گا۔ لیکن ایک آدمی کے پاس مکان بھی کرائے کا ہے، بیچارہ مزدور آدمی ہے، کبھی مزدوری ملتی ہے کبھی نہیں ملتی ہے، لیکن اس کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہے، اللہ کی یاد میں مشغول ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے دل میں سکون ضرور ڈالوں گے۔ اس لیے اللہ والوں کو دیکھنے سے بھی سکون ملتا ہے، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے بھی سکون ملتا ہے، اللہ والوں کی باتیں سننے سے بھی سکون ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھرے ہوئے ہیں سکون سے۔ بھائی جو سکون سے بھرا ہوا ہوگا اس کے پاس بیٹھ کے سکون ملے گا نا، روشن کے پاس بیٹھ کے روشنی ملے گی، اندھیرے میں ڈوبے ہوئے کے پاس بیٹھ کے اندھیرا ملے گا، جو آگ کے پاس بیٹھے گا اسے تپش ملے گی، جو ٹھنڈک کے پاس بیٹھے گا اسے ٹھنڈک ملے گی، پنکھے کے پاس بیٹھے گا اسے ہوا ملے گی۔ جو ایسوں کے پاس بیٹھے گا جن کا وجود سکون سے بھرا ہوا ہو، جن کے دل میں سکون ہو، اطمینان ہو، طمانینت ہو، تو اللہ تعالیٰ پاس بیٹھنے والوں کو بھی سکون محسوس کراتا ہے۔ اور یہ سکون وہ کہاں سے لاتے ہیں؟ یہ سکون وہ اللہ کو راضی کر کے پاتے ہیں۔ اگر دنیا کے لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ اللہ کو ناراض کرنے میں کتنی بے سکونی ہے تو کوئی اللہ کو ناراض نہ کرے۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا حکم پورا کرنے میں کتنا سکون ہے تو ساری دنیا اللہ کے حکم پورے کرے۔ بس یہ آزمائش ہے، لگتا یہ ہے اللہ کی مانیں گے تو یہ نقصان ہو جائے گا، وہ نقصان ہو جائے گا، پتہ نہیں کتنے نقصان شیطان دکھاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کی مان کے بے سکونی تھوڑی ملے گی۔ ابراہیم علیہ السلام بظاہر آگ میں ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا ابراہیم آپ نے ماشاءاللہ اتنی لمبی زندگی گزاری تو کوئی زندگی کے سب سے اچھے دن کون سے گزرے بتائیں گے آپ؟ زندگی کے سب سے اچھے دن کون سے گزرے آپ بتائیں گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا
کہ جب میں بابل میں تھا تو وہ تو ایک ویران سا اور ایک سنسان سا علاقہ تھا، لیکن جب میں ہجرت کر کے فلسطین چلا گیا تو وہاں بڑے اچھے دن تھے، چشمے، درخت، پھل پھول، سبزہ، بہار، عجیب ہوا اور عجیب ٹھنڈی فضا۔ یہ نہیں کہا کہ فلسطین کے دن بڑے اچھے تھے اور بابل کے دن بڑے مشکل تھے، اس لیے وہاں کا موسم گرم، یہاں کا موسم ٹھنڈا، وہاں خشک سالی اور یہاں ہریالی، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمانے لگے زندگی کے سب سے اچھے دن وہ تھے جو آگ میں گزرے تھے۔ کہاں گزرے تھے؟ سب بتائیں کہاں گزرے تھے؟ تو آگ میں دن اچھے گزرتے ہیں کیا؟ سب سے اچھے دن وہ تھے جو آگ میں تھے، اس لیے کہ اللہ کے لیے قربانی کی تھی، اس قربانی کی وجہ سے اللہ نے ان پہ سکینہ نازل کرتی تھی، سکینہ نازل کرتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ کے ڈھیر پر مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ڈالا آگ میں، یہ تو بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، جل بھی نہیں رہے، چیخ بھی نہیں رہے، تڑپ بھی نہیں رہے اور تکلیف بھی نہیں ہو رہی ان کو۔ جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو لوگ کہنے لگے ابراہیم یہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہے کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو فرمانے لگے جو میرا کلمہ پڑھ کے یہاں آئے گا اللہ اس کے لیے بھی اس آگ کو گلزار بنا دے گا۔ چنانچہ دھڑا دھڑ لوگ ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے گئے اور آگ میں گھستے گئے۔ آگ نے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرح ان لوگوں کو بھی اس آگ کی تپش سے بچایا جنہوں نے ان کا کلمہ پڑھ لیا۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی ماننے، اللہ والے سے مراد ہوا میں اڑنے والا نہیں، اللہ والے سے مراد منترشو پڑھنے والا نہیں، اللہ والے سے مراد پرچیاں لکھ کے لوگوں کے مسئلے حل کرنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ والے سے مراد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ کی مانتا ہے، اللہ کے حکم پہ چلتا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، چاہے وہ ہوا میں اڑے چاہے نہ اڑے۔ جنگل کے شیر تو کیا، اگر اس کے بچے بھی اس کی نہیں مانتے تب بھی وہ اللہ والا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی مانتا ہے، نافرمانی سے بچتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، اللہ کے فرائض پورے کرتا ہے، وہ اللہ والا ہوتا ہے۔ تو فرمانے لگے یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان پہ بھی حالات آتے ہیں، ان پہ بھی تکلیفیں آتی ہیں، ان پہ بھی پریشانی آتی ہے، لیکن ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، شیشے چاروں طرف سے بند ہیں اور باہر طوفانی بارش ہو رہی ہے۔ ابھی یہ دیکھ رہا ہوتا ہے اولے پڑ رہے ہیں، طوفانی بارش ہے، ہوا ہے، درخت گر رہے ہیں اور طوفانی بارش برس رہی ہے، لیکن یہ مزے سے گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، منظر سارا دیکھ رہا ہے لیکن اس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ فرمانے لگے اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، ان پہ حالات آتے ہیں، ان پہ تکلیفیں آتی ہیں، ان پہ پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے دل کو ایسا فانوس کے اندر سکون میں ڈال دیتا ہے کہ ان کے دل پہ رتی برابر بھی اس کا اثر نہیں ہوتا۔ بلکہ بعض اللہ والے تو، بعض نیک لوگ تو اللہ کی محبت میں ایسے مغلوب ہوتے ہیں، ایسے مست ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیف میں اور زیادہ مزہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماری آ جائے، اللہ کی طرف سے تکلیف آ جائے، اللہ کی طرف سے پریشانی آ جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں، واہ واہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک سچا عاشق ہو اور محبوب کے ساتھ ایک دفعہ اس کا سامنا ہوا۔ جب محبوب کا سامنا ہوا تو محبوب نے جوتا اتار کے اس کی طرف پھینکا۔ ہے سچا عاشق، خود غرض نہیں ہے، سچا عاشق ہے۔
ہرجائی نہیں ہے، وفادار ہے۔ جب وہ جوتا پھینکے گا، اس کا محبوب جب اس کی طرف جوتا پھینکے گا تو وہ جوتا اٹھا کے پھر اس کی طرف نہیں پھینکے گا، بلکہ وہ جوتے کو اٹھا کے سینے سے لگائے گا، چلو جی جوتا تو مل گیا اس کا۔ یہ محبت ہوتی ہے۔ دنیا میں ایسے بہت سے واقعات پیش آئے ہیں کہ بظاہر وہ ناجائز تھے، حرام تھے، لیکن وہ ایک سبق بن گئے۔ جیسے لیلا مجنوں کا واقعہ ہے، لیلا کی محبت مجنوں سے اور مجنوں کی محبت لیلا سے، یہ دونوں حرام کاریاں تھیں، یہ دونوں گناہ کے کام تھے۔ ایک عورت کا غیر مرد کو چاہنا، ایک مرد کا غیر عورت کو چاہنا، یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن ان کی اس ناجائز محبت سے ایسے ایسے حالات رونما ہوئے کہ ساری دنیا کے لیے ایک سبق بن گئے۔ ایک دفعہ یہ جو مجنوں ہے یہ تابعین کے دور کا آدمی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت امام حسن حسین، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے زمانے کا ہے یہ، اس وقت کا یہ قصہ مشہور ہے۔ نمازیں بھی پڑھتا تھا لیکن بس وہ اس مصیبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، یہ نمازی کے سامنے سے گزر گیا۔ جب یہ نمازی کے سامنے سے گزر گیا تو نمازی تھا میرے جیسا، اس کو جلدی سے اس نے نماز مختصر کر کے سلام پھیرا اور اس کو پکڑ لیا، کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو مسلمان ہے، نمازی کے سامنے سے گزر رہا ہے، ہوش نہیں ہے تجھے؟ اندھے ہو تم؟ کہنے لگے بھی معافی چاہتا ہوں میں آپ سے، مجھے پتہ نہیں چلا، لیکن مجھے اس بات پہ بڑی حیرت ہے کہ میں ایک مخلوق کی محبت میں اتنا مدہوش کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں تیرے سامنے سے گزر گیا، اور تو خالق کی محبت میں کھڑا ہے اور تجھے پتہ چل رہا ہے کہ کون گزر رہا ہے۔ دیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار فما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیار۔ ایک قافلے کے ساتھ جا رہا تھا یہ، جب لیلا کی بستی کے پاس سے گزر ہوا تو چھلانگ مار کے نیچے اترا اور دیواروں کو چومنے لگ گیا، تو لوگوں نے ہنسنا اور مذاق اڑانا شروع کیا، تو کہنے لگا لوگوں میرا مذاق نہ اڑاؤ کہ میں دیواروں کو چوم رہا ہوں، میں ان دیواروں کو نہیں چوم رہا ہوں، ان دیواروں میں جو میرا محبوب رہتا ہے اس محبوب کی وجہ سے، اس نسبت کی وجہ سے ان دیواروں کو چومتا ہوں۔ فما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیار۔ ان دیواروں سے مجھے کیا سروکار، ان دیواروں میں کیا رکھا ہے کہ میں ان کو چوموں؟ ہاں، ان دیواروں کے اندر میرا محبوب رہتا ہے، اس لیے ان دیواروں کو چومتا ہوں۔ تو بعض دفعہ اللہ کی محبت کا اللہ والوں پہ ایسا غلبہ ہو جاتا ہے کہ ان کو اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیف میں اور زیادہ مزہ آتا ہے۔ جس طرح وہ اللہ کی نعمتوں کو خوشی خوشی لیتے ہیں، اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں کو بھی خوشی خوشی وصول کرتے ہیں، قبول کرتے، استقبال کرتے ہیں۔ ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے جب بھوک آئے نا خوش ہو جاؤ، بیماری آئے خوش ہو جاؤ، فاقہ آئے خوش ہو جاؤ۔ کیوں؟ اللہ نے بھیجا ہے بھائی، بخار اللہ نے بھیجا ہے، خود تھوڑی ہے۔ بخار کس نے بھیجا ہے سب بتاؤ، کس نے بھیجا ہے؟ آپ کی آواز نہیں نکل رہی۔ کس نے بخار بھیجا؟ اللہ نے بھیجا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، میں تجھے یاد تو ہوں، تیری مہربانی، شکر ہے میرے مولا، تو نے مجھ پہ پریشانی بھیجی، تو نے بھیجی، میں تیری نظروں میں تو ہوں نا، میرے لیے اس سے بڑی کیا خوش قسمتی ہوگی کہ میں تیری نظروں میں تو ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ماننے والوں کو دنیا میں جو انعام دیتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے، سکون دے دیتے ہیں۔
ان کے پاس کچھ نہ ہو سکون ہوتا ہے، اور دنیا والوں کے پاس سب کچھ ہو سکون نہ ہو، ان کو ساری دنیا بیکار نظر آتی ہے اور ہے بھی بیکار۔ ایک آدمی نے ایئر کنڈیشن چلایا ہوا ہے، نرم گدے پہ سویا ہوا ہے، 10 کروڑ کا یہ بنگلہ ہے جس میں یہ لیٹا ہوا ہے، لیکن دل بے سکون ہے۔ کس کام کا بتاؤ بھائی؟ اس نے ان ٹائلوں کو کھانا ہے، اس اے سی کو اس نے کھانا ہے۔ ایک آدمی جھوپڑے میں رہتا ہے، کچے مکان میں رہتا ہے، کرائے کے چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے، ایک پنکھا ہے وہ بھی کبھی بند ہو جاتا ہے کبھی کھل جاتا ہے، لوڈ شیڈنگ کا زمانہ ہے، کبھی کھل جاتا ہے کبھی بند ہو جاتا ہے، لیکن دل سکون سے بھرا ہوا ہے۔ تو بتائیے وہ جو اے سی میں سویا ہوا بے قرار اچھا، یا یہ کرائے کے چھوٹے سے مکان میں رہنے والا پرسکون زندگی گزارنے والا اچھا؟ آپ بتائیے۔ ایک آدمی کی تنخواہ ہے 10 لاکھ ماہانہ، ٹھیک ہے، 10 لاکھ ماہانہ اس کی تنخواہ ہے، اور اس کو بلڈ پریشر بھی ہے، شوگر بھی ہے، یورک ایسڈ بھی ہے، کولیسٹرول بھی بڑھا ہوا ہے، ہارٹ کا مسئلہ بھی ہے، جگر بھی کمزور ہو گیا ہے، اور غدود کا مسئلہ بھی ہے، گھٹنوں کا مسئلہ بھی، سارے مسئلے چل رہے ہیں اس کے ساتھ۔ تنخواہ اس کی 10 لاکھ ہے ماہانہ، روزانہ 5,000 کی دوائی اس کو استعمال کرنی پڑتی ہے، محتاج ہے، سہارا چاہیے، مشکل کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، تنخواہ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے، اور ایک آدمی روزانہ 500 روپے کماتا ہے، بیچارہ ہلکا پھلکا سا آدمی ہے، 500 روپے 700 روپے کماتا ہے، اور گھر میں مستقل آلو ہی چلتے ہیں، آلو چلتے ہیں مستقل، گھر میں دال ہی پکتی ہے مستقل، گھر میں ہلکی پھلکی سی چائے، سوکھے سے پاپے، اس پہ اس کا گزارا چل رہا ہے۔ نہ اسے شوگر ہے، نہ بلڈ پریشر ہے، نہ ہارٹ کا مسئلہ ہے، نہ جگر کا مسئلہ ہے، کوئی دوائی نہیں، کوئی ٹیبلٹ نہیں، کوئی کیپسول نہیں، کوئی سیرپ نہیں، کسی کا سہارا نہیں، حشاش بشاش بھاگا ہوا نکلتا ہے، بھاگا ہوا آتا ہے۔ بتائیے یہ زندگی اچھی کہ وہ زندگی اچھی؟ پاگل ہیں لوگ جن کو صرف نوٹ چاہیے، صرف پیسہ چاہیے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، اب علیہ السلام کا ارشاد ہے، تعس عبد الدرہم، تعس عبد الدینار، تعس عبد الخمیسہ، برباد ہو گیا پیسے کا غلام، برباد ہو گیا کپڑوں کا غلام، برباد ہو گیا سونے اور چاندی کا غلام، تعس وانتکس، برباد بھی ہو گیا ذلیل بھی ہو گیا۔ وَإِذَا شِيكَ فَلَن تُكِشْ، ایسا آدمی جب اسے کانٹا چبھے گا کوئی اس کا کانٹا بھی نہیں نکالے گا، اس سے کسی کو ہمدردی نہیں ہوگی، چونکہ یہ پیسے کا غلام ہے۔ وَإِذَا شِيكَ فَلَن تُكِشْ، جب اسے کانٹا چبھے گا کوئی اس کا کانٹا نہیں نکالے گا، اس لیے کہ یہ کسی کا ہمدرد تھوڑی، یہ تو پیسے کا غلام ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام اس کو بد دعا دے رہے ہیں جو پیسے کا غلام بنا ہوا ہے، خدا کرے ایسا بے یار و مددگار ہو اسے کانٹا چبھے تو کوئی اس کا کانٹا بھی نہ نکالے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ دوستو، اللہ کی ماننے میں بڑا مزہ ہے، اللہ کی ماننے میں بڑا مزہ ہے۔ آج زندگی اجیرن اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اللہ کی نافرمانی کا ریشو بہت بڑھ گیا ہے، بہت بڑھ گیا ہے۔ ایک سینما ہوتا تھا بڑے بڑے شہروں میں، ایک سینما ہوتا تھا، مٹیاری میں تو صحیح نہیں ہوتا تھا نا، مٹیاری میں تو نہیں تھا، حالہ میں تھا۔ مٹیاری والا حالہ جاتا تھا فلم دیکھنے کے لیے، جس کو منہ کالا کرنا ہوتا وہ حالہ جاتا تھا۔ اب ہر گھر میں کئی سینما ہیں، آپ کے علم میں ہے کوئی ایسا گھر پورے مٹیاری میں جس میں بڑا موبائل نہ ہو؟ آپ کے علم میں ہے کوئی گھر ایسا؟ بتائیے بھائی، سر تو ہلاؤ، سو گئے ہو کیا؟
ہے کوئی آپ کے علم میں ایسا گھر جس گھر میں بڑا موبائل نہ ہو؟ ایک ایک گھر میں کئی کئی موبائل ہیں. شاید ہی کوئی غریب ہو جس کے گھر میں ایک ہی موبائل ہو، بظاہر نہیں ہوگا. ایک گھر میں کئی موبائل، لڑکے کے، چھوٹے لڑکے کے پاس الگ، بڑے لڑکے کے پاس الگ، بڑی بیٹی کے پاس الگ، چھوٹی بیٹی کے پاس الگ، بیوی کے پاس الگ، خاوند کے پاس الگ. ابھی مجھے ایک ساتھی نے سنایا، کہا میں جب بھی گھر میں آتا ہوں 2 بیٹے ایک بیوی ہے، جب بھی گھر میں آتا ہوں بیوی الگ موبائل لے کے بیٹھی ہوتی ہے، دونوں بچے اپنے اپنے موبائل لے کے الگ بیٹھے ہوتے ہیں. 3 آدمی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تینوں اپنے موبائل میں گم ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں کسی کو کچھ پتہ نہیں، کوڈ لگائے ہوئے انہوں نے. زندگی کا سکون یوں ہی نہیں لٹا اور زندگی کی برکت یوں ہی نہیں ختم ہوئی. آپ دیکھیں نا ٹائم میں کتنی بے برکتی ہو گئی ہے. دن گزرتے ہوئے پتہ چلتا ہے، کسی کو یہ احساس ہے کہ صبح سے لے کے شام تک پتہ ہی نہیں چلتا یار کیسے ٹائم گزر گیا، کام رہ گئے، ٹائم گزر گیا. کس کس کے ساتھ ہوتا ہے یہ؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. سب کے ساتھ ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا دن کیسے گزر جاتا ہے. یار ابھی تو جمعہ پڑا تھا پھر جمعہ آ گیا. یہ گناہوں کی نحوست ہے، یہ اللہ کی نافرمانی کی نحوست ہے کہ ہماری زندگی کی برکت ختم، ہمارے مال کی برکت ختم، ہماری اولاد کی برکت ختم. اولاد تو ہے، برکت نہیں ہے، کام کوئی بھی نہیں آتا. اتنے سارے بچے ہیں لیکن باپ ترس رہا ہے. اتنا مال ہے لیکن حاصل کچھ بھی نہیں ہے. نہ مال میں برکت، نہ جان میں برکت، نہ اولاد میں برکت، نہ عزت میں برکت، نہ اوقات میں برکت. کیوں؟ اللہ کی نافرمانی بڑھ گئی ہے. اللہ کی نافرمانی سے بے برکتی آتی ہے، اللہ کی فرما برداری سے برکتیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اپنے ایمان کو ٹھیک کرو اور تم گناہوں کو چھوڑ کے تقوی کی زندگی گزارو تو میں تمہارے لیے برکتوں کے دہانے کھول دوں گا. چھوٹی چھوٹی برکتیں نہیں آئیں گی، دروازے کھول دوں گا تمہارے لیے برکتوں کے، گناہوں کو چھوڑنے پر. اس لیے میرے دوستو، میں اور آپ یہ نیت کریں کہ ہم اللہ کی مان کر زندگی گزاریں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اللہ کے فرائض پورے کریں اور ایک بندہ بن کر زندگی گزاریں. ایک آدمی کسی دکان پہ ملازم ہوتا ہے نا، تو وہ ملازم ہونے کی حیثیت سے اپنی زندگی کا نظام بناتا ہے. بھائی میں ملازم ہوں، میرے سیٹھ نے مجھے 8 بجے پہنچنے کو کہا ہوا ہے، بھائی 8 بجے میں نے جانا ہے. بیگم مجھے 8 بجے سے پہلے ناشتہ دینا ہے، آپ نے مجھے 8 بجے وہاں پہنچنا ہوتا ہے. اور اگر کسی دن ناشتہ تیار نہیں ہوا اور 7:45 بج گئے اور دکان کا راستہ یہاں سے 15 منٹ کا ہے تو ناشتہ چھوڑ دے گا اور دکان پہ پہنچے گا. سرکاری ملازم نہیں کہہ رہا ہوں، وہ تو فری ہینڈ ہوتے ہیں. یہ جو دکانوں پہ ملازم ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، یہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ سیٹھ پکڑے گا، تنخواہ میں سے کاٹے گا، ڈانٹے گا، ذلیل کرے گا، نکال دے گا، پھر روزگار کہاں سے لاؤں گا. وہ اپنے آپ کو ملازم سمجھتا ہے، لہٰذا اپنے آپ کو اس نے اسی شیڈول کا پابند کیا ہوا ہے. ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ نہیں سمجھتے، ہم اپنے آپ کو خود مختار سمجھتے ہیں. بھائیو ہم خود مختار نہیں ہیں، ہم بندے ہیں، غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں. ہمیں اللہ کی مان کے زندگی گزارنی ہے. اللہ نے کہا ہے اذان سنو، سارے کام چھوڑ کے مسجد پہنچو، پہنچنا ہے. اللہ نے کہا ہے رمضان آ جائے، اپنے کھانے کا شیڈول تبدیل کرنا ہے، سحری اس وقت، افطاری اس وقت، بیچ میں کچھ نہیں. ٹھیک ہے، مال آئے 40 حصہ میرے نام پہ غریبوں میں، بالکل ٹھیک. حج پہ جانے کی استعداد ہو، جاؤ حج پہ، اللہ کے گھر کا طواف کرو، اللہ کے گھر کی زیارت کرو، اللہ کا فریضہ ادا کرو. اللہ کا حکم ہے کرنا ہے.
ماں زندہ ہے، اس کا ادب کرنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اس کی ضرورتیں پوری کرنی ہے، اس کی دعائیں لینی ہیں، اس کو خوش رکھنا۔ باپ زندہ ہے، اس کی دعائیں لینی ہے، اس پہ بوجھ نہیں بننا، اس کو ٹینشن نہیں دینی، اس کو دکھ نہیں دینا، اس کی دعائیں لینی ہے۔ باپ کی دعا، ماں کی دعا بھائیو بڑی نعمت ہے، کچھ نہ پوچھو۔ ماں باپ کی دعائیں انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی مائیں زندہ ہیں، جن کے باپ زندہ ہیں اور وہ ان کی دعائیں سمیٹ رہے ہیں، خوش قسمت ہیں، کچھ نہ پوچھو۔ بد قسمت ہیں وہ کہ جنہوں نے ماں کو دکھ دیے، باپ کو دکھ دیے، ان کی دعائیں نہیں لیں، ان کی آہیں لیں، ساری زندگی یوں ہی ذلیل ہوتے رہیں گے بیچارے۔ یہ ایک بندہ ہونے کے ناطے سے ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ نے بیوی دی ہے، اس بیوی کی قدر کریں، اس کی عزت کریں۔ بیوی نوکرانی نہیں ہوتی، بیوی ملازمہ نہیں ہوتی، بلکہ بیوی زندگی کی پارٹنر ہوتی ہے، حصے دار ہوتی ہے، رفیق حیات ہوتی ہے۔ اس کا ادب کرنا ہوتا ہے، اس کا احترام کرنا ہوتا ہے، اس کو محبت دینی ہوتی ہے، اس پہ آرڈر نہیں چلانے ہوتے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، نہیں کرو گی تو طلاق دے دوں گا، دھمکیاں دیتے ہیں طلاق دے دوں گا۔ دیکھا یہی ہے، جو اور ان کی بیٹیوں کو دھمکیاں دیتے ہیں نا، پھر ان کی بیٹیوں کو بھی دھمکیاں ملتی ہیں۔ جو اور ان کی بیٹیوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں نا، پھر ان کی بیٹیوں کے ساتھ بھی زیادتیاں ان کو دیکھنی پڑتی ہیں، مرنے سے پہلے دیکھنی پڑتی ہیں۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی ایک مسلم بن کر، اللہ کا بندہ بن کر گزارنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس حیوان کی طرح جو چاہ کیے جا رہے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ دنیا بھی بنا دیتا ہے، آخرت بھی بنا دیتا ہے، اور جنت ملتی ہے، آخرت سنورتی ہے۔ اور دنیا میں ہمیشہ تو کسی نے بھی نہیں رہنا، میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، ہم میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا۔ کتنے تھے جو تھے آج نہیں ہیں، کتنے ہیں جو پھر نہیں ہوں گے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ جانا ہے، سب نے جانا ہے، چاہے آپ پیسے والے ہوں، چاہے آپ تندرست ہوں، چاہے آپ مشہور آدمی ہوں، چاہے آپ کے چاہنے والے بہت ہوں، چاہے آپ قوم کے سردار ہوں، وڈیرے ہوں، چاہے آپ کچھ بھی ہوں، موت کا پیالہ پینا ہے، پھر قبر میں جانا ہے، پھر مٹی میں مل کے مٹی ہو جانا ہے، اور پھر ایک وقت وہ بھی آنا ہے کہ آپ کی قبر بھی کسی کو معلوم نہیں ہوگی۔ میرے استاد حضرت مولانا جمشید صاحب نور اللہ مرقدہ کی اہلیہ محترمہ کا انتقال ہوا، تو میں وہیں تھا، تو ہم قبر کھودنے گئے قبرستان، تو ایک جاننے والا مل گیا، تو کہنے لگا جی میرے ابو بھی نا یہاں ہیں، تو آپ ان کے لیے دعا کریں۔ میں نے کہا ضرور کریں گے، کہاں ہے ابو کی قبر؟ کہا بس اسی حصے میں ہے، تو پتہ نہیں کون سی، لیکن اسی حصے میں۔ ارے ابا کے لیے دعا کروا رہا ہے اور قبر ہی معلوم نہیں اس کو بیچارے کو۔ یہ بیٹوں کا حال ہے، اسی بیٹے کو پالنے کے لیے اس باپ نے کیا کیا پاپڑ بیلے ہوں گے، کیا کیا تکلیفیں اٹھائی ہوں گی،
اور کتنی اللہ کی نافرمانیاں کی ہوں گی، تبھی تو ایسا بیٹا ہوا۔ یاد رکھیں، اللہ کو ناراض کر کر جو اولادوں کو پالتے ہیں، یہ اولادیں کبھی بھی ان کے لیے راحت کا باعث نہیں بنیں گی، کبھی بھی نہیں بنیں گی، کبھی بھی نہیں بنیں گی۔ ناجائز کمائیوں سے پلنے والی اولادیں ماں باپ کی نہ دنیا سنورنے کا باعث بنتی ہیں نہ آخرت سنورنے کا باعث بنتی ہیں۔ آپ بچوں کو دال کھلائیں پتلی حلال کی، یہ بچے آپ کے پاؤں چومیں گے، آپ کے ہاتھ دھلائیں گے، آپ کی جوتی اٹھائیں گے۔ آپ نے بچوں کو حرام طریقے سے بریانیاں اور قورمے کھلائے، خدائے پاک کی قسم یہ آپ کو جوتے ماریں گے، دھکے دیں گے، گالیاں دیں گے، آنکھیں دکھائیں گے۔ دنیا کا مشاہدہ ہے، آپ پوچھ لیجئے ان سفید ریشوں سے کہ ایسی کوئی مثالیں دیکھی کہ نہیں دیکھی کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو قورمے کھلائے، بریانیاں کھلائیں، اپنے بچوں کے لیے پراپرٹیاں چھوڑیں، جائیدادیں چھوڑیں، لیکن ان بچوں نے ساری زندگی ان کو ذلیل کیا، ساری زندگی ان کو گالیاں دیں۔ اس لیے کبھی بھی اپنے گھر میں 1 روپیہ بھی حرام کا جانے مت دیں، کبھی بھی 1 روپیہ گھر میں جانے دے رہے ہیں نا آپ حرام کا، یہ اژدہا لے کے جا رہے ہیں، یہ سانپ لے کے جا رہے ہیں، یہ بچھو لے کے جا رہے ہیں، یہ آگ لے کے جا رہے ہیں۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ مال نہیں کھا رہے، یہ آگ کھا رہے ہیں۔ حرام کا مال نہیں ہوتا، آگ ہوتی ہے۔ ایسی زندگی جب ہم گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بنائیں گے، ہماری آخرت بھی بنائیں گے، یہاں بھی سکون دیں گے، موت کے وقت بھی سکون دیں گے، مرنے کے بعد بھی سکون دیں گے، اور اصل زندگی تو شروع ہی مرنے کے بعد ہوگی۔ نوح علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، نوح علیہ السلام کی زیارت ہوئی کسی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی ماشاءاللہ اتنی لمبی زندگی تھی ان کی، 900 سال تو صرف تبلیغ کے ہیں، کہتے ہیں 1200 سال، 1100 سال، 1000 سال، کوئی کہتے ہیں 900 سال زندگی تھی، بہرحال جتنی بھی، بہت لمبی زندگی ہے۔ کسی نے پوچھا کیسی گزری زندگی، تو فرمانے لگے بالکل ایسے لگتا ہے جیسے اس دروازے سے داخل ہو کے اس دروازے سے نکل گیا، ٹھہرا ہی نہیں بیچ میں، ادھر سے آیا ادھر سے گیا۔ صدیاں زندگی گزارنے والے نبی فرما رہے ہیں ایسے لگا جیسے ادھر سے آئے ادھر سے نکل گئے۔ یہ ہے زندگی۔ لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، لمبی زندگی گزارنے والے بھی مرنے کے بعد کہیں گے یا اللہ ہم تو ایک صبح رہ کے آئے، ہم تو ایک شام رہ کے آئے، آدھا دن گزار کے آئے ہم تو۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور یہ آدمی دنیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ عیاشیاں کرنے والا شخص ہوگا۔ دنیا کے تمام انسانوں نے جتنی عیاشیاں کی ہوں گی نا، ان میں سب سے زیادہ عیاشیاں کرنے میں 1 نمبر شخص یہ تھا، اس کو قیامت کے دن لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ذرا اس کو جہنم کا چکر تو لگوا کے لے آؤ، چکر ڈال کے نہیں، یوں گھما کے لے آئیں گے۔ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي النَّارِ، جہنم میں سے یوں ڈال کے فوراً نکال لیا جائے گا، بس چکر لگوایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، هل رأيت نعمة قط، آدم کے بیٹے کبھی کوئی نعمت دیکھی ہے، کبھی کوئی مزہ دیکھا ہے؟ تو وہ کہے گا یا اللہ تیرے نام کی قسم میں نے تو کبھی نعمت و راحت دیکھی ہی نہیں، اتنی تکلیف ہو۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے پھر ایک ایسے شخص کو بلایا جائے گا جس بیچارے نے ساری زندگی دکھ جھیلے ہوں گے۔ اگر دنیا کے تمام دکھی انسانوں کو اکٹھا کیا جائے اور ان کے دکھوں کی گنتی کی جائے تو سب سے زیادہ دکھ اٹھانے والا شخص یہ تھا، اس کو بلایا جائے گا۔
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو جنت میں سے یوں گھما کے فوراً باہر لے آؤ، دروازے سے میں داخل کر کے فوراً باہر لے آؤ، 1 سیکنڈ بھی ٹھہرنے نہ دو۔ چنانچہ اس کو لے جائیں گے اور یوں ڈال کے فوراً لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے آدم کے بیٹے، کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرے نام کی قسم تکلیف تو میرے پاس سے بھی کبھی نہیں گزری، واللہ ما مر بی بؤس قط وما رأیت شدۃ قط، تیرے نام کی قسم دیکھنا تو درکنار، میرے پاس سے کبھی تکلیف گزری بھی نہیں ہے۔ یہ مزے ایسے ہی ہیں جن کی وجہ سے آج ہم نمازوں کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ کے احکام کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ نبی کی سنتوں کو بھولے ہوئے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہیں سارے مزے۔ اور دین پہ چلنے میں آج جو تکلیف محسوس ہو رہی ہے، یہ تکلیفیں ساری ختم ہو جائیں گی جس دن آنکھ بند ہوگی، اللہ کی طرف سے استقبال ہوگا، اللہ پاک سے ملاقات ہوگی، سب بھول جائیں گے۔ بڑا ناسمجھ ہے وہ انسان مشقت کے خوف سے تہجد میں نہیں اٹھتا، نیند کی محبت میں فجر نہیں پڑتا، اور بڑا بدقسمت ہے وہ انسان کہ جو وقتی لذت کے لیے پرائی عورتیں دیکھتا ہے، وقتی لذت کے لیے فلمیں اور ڈرامے دیکھتا ہے، وقتی لذت کے لیے میوزک اور گانے سنتا ہے، وقتی لذت کے لیے اوروں کی برائیوں سے اپنی زبان کو گندا کرتا ہے۔ بدقسمت ہے بیچارہ، گندگی کا چسکا لگ گیا ہے اس کو۔ اس کی مثال اس بچے کی سی ہے جس کو مٹی کھانے میں مزہ آتا ہے، مٹی کھانے میں مزہ آتا ہے۔ بہت سے بچے آپ نے دیکھے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچے ٹافی نہیں کھاتے اتنے شوق سے جتنی شوق سے اپنے گھر کی دیواروں کو کریت کے مٹی کھاتے ہیں۔ لگ گئی بیماری بس۔ کتنے ایسے، اب تو ہمارے یہاں بھی نسوار بہت عام ہو گئی ہے، مین پوڑی اور نسوار تو ایسی عام ہو گئی ہے کہ اللہ ہی حفاظت پہ رکھے۔ چلو مین پوڑی میں کچھ تھوڑا سا مزہ تو ہے نا، نسوار میں تو کوئی مزہ ہی نہیں ہے۔ ایک گولی نکلتی ہے ایک جاتی ہے، ایک نکلتی ہے ایک ڈالتے ہیں، ایک نکلتی ہے ایک ڈالتے ہیں، بس لگ گیا ہے چسکا۔ اللہ کی قسم اس سے زیادہ غلیظ حرکتیں ہیں یہ موبائل کا غلط استعمال، بہت غلیظ حرکتیں ہیں یہ۔ ایک شریف آدمی کو بالکل زیب نہیں دیتی، ایک اللہ والے کو، ایک مسلمان کو تو کیا، ایک شریف آدمی، معاشرے کا شریف آدمی، اس کو بھی زیب نہیں دیتی۔ تو دوستو ان وقتی لذتوں کو اللہ کے لیے قربان کرنے کی نیت کریں، گناہوں سے بچیں، گناہوں سے بچیں۔ صرف اتنی سی بات، جس بات سے اللہ نے روکا ہے نا اس کو نہیں کرنا، بس بھائی اللہ نے منع کیا ہے، بھائی کیوں نہیں کھاتے کہ جی ڈاکٹر نے منع کیا ہے، بھئی آپ تو میٹھا بڑے شوق سے کھاتے تھے، ماشاءاللہ مٹیاری کا ماوا تو آپ کئی کلو لے کے جاتے تھے، نہیں جی اب ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے نا، شوگر بالکل ہائی ہو گئی ہے، کہتے ہیں گردوں پہ اثر ہو جائے گا اگر تم نے ابھی بھی پرہیز نہیں کیا۔ اتنا پیارا ماوا نہیں کھا رہے، ساری زندگی کھایا اب نہیں کھا رہے، کس کے کہنے پہ؟ اپنے جیسے ایک انسان کے کہنے پہ۔ بھائی بیان ختم ہو رہا ہے اب ڈسٹرب مت کرو، پہلے کرنے تھے یہ کام۔ ایک اپنے جیسے انسان کے کہنے پہ زندگی بھر کی عادت چھوڑ دی۔ اللہ کے لیے کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اللہ کی ویلیو ڈاکٹر سے بھی کم کر دی۔ اللہ جس نے ہمیں بنایا ہے، جس کی دھرتی پہ ہم رہتے ہیں، جس کا پانی ہم پیتے ہیں، جس کی ہواؤں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں ہوا چل رہی، کتنا مزہ آ رہا ہے، سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ ہوا نہ ہو، حبس ہو جائے، کیا حشر ہوگا ہمارا؟ یہ جو بیچ میں حبس ہو گیا تھا 20-25 دن پہلے، 52 پہ چلی گئی تھی گرمی، کیسے چیخ رہے تھے لوگ،
یہ ہوائیں کس نے بھیجی ہیں بتاؤ؟ کس نے بھیجی ہیں؟ سب بتائیں۔ شہباز شریف نے بھیجی ہیں، نواز شریف نے بھیجی ہیں، زرداری صاحب نے بھیجی ہیں۔ کس نے بھیجی ہیں؟ اللہ نے بھیجی ہیں۔ هو الذی یرسل الریاح مبشرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جو تمہارے لیے ہوائیں بھیجتا ہے، ہوائیں بھیجتا ہے، آنکھیں سلامت ہوں، کان سلامت ہوں، زبان سلامت ہوں، دماغ سلامت ہو۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک دفعہ کوٹڑی جانا ہوا، کوٹڑی، تو ہم کوٹڑی سے نکل رہے تھے، ہمارے حاجن صاحب تھے حیدرآباد کے تبلیغ کے امیر، ان کے بیٹے ڈاکٹر عبد الرحمن آرتھوپیڈک سرجن ہیں، بڑے ڈاکٹر ہیں، تو وہ گاڑی چلا رہے تھے تو میں آگے بیٹھا تھا، تو ہماری گاڑی کے سامنے سے نا ایک ننگا آدمی گزر گیا، بالکل ننگا۔ کہنے لگے مولوی صاحب دیکھا آپ نے اس کو؟ میں نے کہا جی۔ ننگا آدمی گزر گیا۔ کہنے لگے پتہ ہے اس کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا ہے، پاگل ہے۔ کہنے لگے انسان کے یہاں ماتھے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہارمون رکھا ہے، چھوٹا سا سیل ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ سے بال برابر سرک جاتا ہے تو انسان ایسے ہو جاتا ہے۔ ہمارا بھی تو سرک سکتا ہے جب ہم رات کو کروٹ بدلتے ہیں، جب ہم اٹھتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، جب ہم ادھر مڑ کے دیکھتے ہیں ادھر مڑ کے دیکھتے ہیں، اور جب ہم تکبر سے بھر کر غراتے ہیں اور آنکھیں پھاڑ کے، آنکھیں سرخ کر کے جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو اس وقت بھی تو یہ سیل اپنی جگہ سے سرک سکتا ہے۔ ہم بھی تو پھر مینٹل ہو سکتے ہیں، پاگل ہو سکتے ہیں۔ جس ذات نے ہمیں پاگل ہونے سے بچایا ہوا ہے اس کی اتنی بھی ویلیو نہیں کہ اس کے کہنے پہ کوئی کام چھوڑ دیا جائے، جیسے ڈاکٹر کے کہنے پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ جملہ 2 دفعہ کہا ہے، میرے بندوں نے میری قدر ہی نہیں کی، میرے بندوں نے مجھے پہچانا ہی نہیں، میرے بندوں نے میری قدر ہی نہیں کی۔ اتنا بڑا اللہ جو چاہے تو 1 سیکنڈ میں ساری زمین کو ہلا کے ان سارے گھروں کو کھنڈر بنا دے، ملبہ بنا دے، کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ یہ جب 2005 میں زلزلہ آیا تھا کتنی دیر لگی تھی؟ رمضان کا مہینہ تھا، 9 بجے کا ٹائم تھا، چند منٹوں میں بنگلے زمین بوس ہو گئے، سوئے ہوئے سوتے ہوئے رہ گئے، لاکھوں لوگ در بدر ہو گئے، ہزاروں لوگ ملیا میٹ ہو گئے، لاشیں نہیں ملی کھنڈروں سے، پورا پلازہ ہی زمین میں چلا گیا، اب لاشیں کہاں سے آئیں گی؟ اللہ چاہے اللہ پکڑنے پہ آئے تو پکڑنا اس کے لیے، ہمیں پکڑنا اس کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ اتنا کریم ہے کہ اتنی گانوں کی آوازیں سارے مٹیاری کے بازاروں سے گونج رہی ہیں، لیکن وہ زمین میں دھنسا نہیں رہا۔ یہ باغی کہیں کہ دھنسا دو ان کو، ایسے نہیں کرنا، کرنے دو شاید توبہ کر لیں، کرنے دو شاید توبہ کر لیں، شاید جھک جائیں، شاید معافی مانگ لیں، شاید کچھ شرم آ جائے، شاید کچھ حیا آ جائے۔ اذان ہو رہی ہے، تمہارے کان بند نہیں ہو رہے، شاید کچھ سے حیا آ جائے۔ جیسے ڈاکٹروں کے کہنے پہ بہت سی چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو بھائی اللہ کے کہنے پہ حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ کہتے ہیں جی بد نظری نہیں چھوٹ رہی، چھوٹ رہی کوئی چیچڑ ہے جو چپک گیا ہے آپ کے ساتھ، آپ خود کرتے ہیں، چھوٹ کیوں نہیں رہی؟ کوئی گن پوائنٹ پہ کرواتا ہے کہ ابھی فلم نہیں دیکھو گے مار دوں گا تجھے، لڑکی نہیں دیکھو گے مار دوں گا تجھے، گندی تصویریں نہیں دیکھو گے نا مار دوں گا تجھے، کوئی گن پوائنٹ پہ کرواتا ہے؟ خود کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی ویلیو نہیں ہے۔ یہ جو اللہ کی ویلیو ہے اس کو کہتے ہیں معرفت۔
اللہ کی پہچان، اور یہ ملتی ہے نیک صحبت سے، خود نہیں ملتی، کسی نیک صحبت سے ملتی ہے، کتابیں پڑھنے سے نہیں ملتی ہے، نہ وظیفے پڑھنے سے ملتی ہے۔ یہ ایک نور ہے جو سینوں میں ہوتا ہے اور سینوں سے سینوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے۔ صحابہ، اللہ اکبر، امام حسین، اللہ اکبر، قربان ان کے نام پر، کہ اتنا کچھ ہوتا دیکھ رہے ہیں، مجال ہے کہ ان کے موقف میں کوئی بال برابر بھی فرق آئے۔ بچے ذبح ہوں تو انسان تو سب کچھ کر لیتا ہے، بچوں کو بچانے کے لیے مائیں اپنی عزتیں قربان کر دیتی ہیں، اپنی عزتیں بیچ دیتی ہیں بچوں کے لیے۔ کتنی دنیا میں عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اپنے کپڑے اتارتی ہیں، خاوند مر گیا یا طلاق ہو گئی، کمانے والا کوئی ہے نہیں، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، فاقہ برداشت نہیں ہوتا، لہذا اپنی عزت کو بیچنے بیٹھ گئیں۔ اولاد اتنی پیاری ہوتی ہے، امام حسین کے بچے ان کے سامنے کٹ رہے ہیں، علی اکبر قربان ہوئے، بھائی قربان ہوئے، بھتیجا قربان ہوا، چھوٹے بڑے سب قربان ہوئے۔ امام حسین ہے کہ کوئی پہاڑ ہے، ایک بال برابر بھی اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اب تک بھی اسی بات پہ قائم ہے کہ ظالم کا ساتھی نہیں بنوں گا، ظالم کا ساتھی نہیں بنوں گا، ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا، اپنا سب کچھ لگا دوں گا، سب کچھ لٹا دوں گا۔ لیکن اگر امام حسین کہہ دیتے لو جی میں بس ٹھیک ہے میں یزید کو مان لیتا ہوں، اگر امام حسین یہ کہہ دیتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اتنے نوازے جاتے، اتنے نوازے جاتے، اتنے نوازے جاتے کہ گھر، پیسے، مال، درہم، دینار سے بھر دیا جاتا۔ اپنے گھر میں دین کا ماحول قائم کر کے رکھتے، لیکن اگر امام حسین اس دن قربانی نہ دیتے تو بعد والے کبھی بھی حق راستے پہ ڈٹنے کے لیے ہمت نہ کرتے۔ آج امام حسین کی استقامت سے اہل حق کو حوصلہ ملتا ہے، تسلی ملتی ہے، ہمت ملتی ہے۔ چلو جی اگر قربان بھی ہو گئے تو حشر تو امام حسین کے ساتھ ہوگا، یہ تسلی ہے اہل حق کے لیے، حق پر رہتے ہوئے آنے والی تکلیفوں کو برداشت کرنے میں۔ اللہ کو جب آدمی پہچان لیتا ہے تو پھر ایسا اللہ کے معاملے میں ایسا مضبوط ہو جاتا ہے کہ ساری دنیا کی طاقتیں اسے اللہ کے حکم سے ہٹا نہیں سکتی۔ جب انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے، جب پہچانتا نہ ہو تو مسجد کے پاس بیٹھ کے بھی گانے سنتا ہے، مسجد میں نہیں آتا، ایسا بے توفیق ہو جاتا ہے جب اللہ کو پہچانتا نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پہچان دے، اپنی محبت دے، اپنی معرفت دے، اور تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نافرمانی کی زندگی سے توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سارے بھائی گناہوں کی زندگی سے توبہ کر لیں، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی آج سے گزارنا شروع کر دیں۔ کرتے ہیں نیت؟ جب آدمی سچی توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ سے اس کی پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے کتنے بھی ہوں۔ ایک آدمی کی عمر ہے 100 سال، پورے 100 سال عمر ہے اس کی، اللہ کے ہاں اس کی عمر ہے 100 سال اور 1 دن۔ 100 سال گزار لیے، اب دل میں ندامت ہوئی، نہ دانت رہے، نہ نظر رہی، نہ کانوں میں سنوائی رہی، نہ زبان میں گویائی رہی، نہ کچھ کھایا جاتا ہے، نہ ٹانگوں سے چلا جاتا ہے، بستر پہ پڑا ہوا ہے، پیشاب بھی وہیں، پاخانہ بھی وہیں، تو ویسے ہی اللہ کے پاس جا رہا ہوں،
تو اب تو مجھے حیا آنی چاہیے، اب تو مجھے توبہ کرنی چاہیے. یہ جو بستر پہ پڑا ہوا یہیں پاخانہ یہیں پیشاب، نہ آنکھوں سے نظر آتا ہے، نہ زبان سے بولا جاتا ہے، نہ کانوں سے سنا جاتا ہے، نہ کچھ کھایا جاتا ہے، نہ کچھ ہضم ہوتا ہے، یہ جو بستر پہ پڑا ہوا بیکار ہے نا، یہ بھی جب توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کا بھی استقبال کرتا ہے. واہ 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 واہ، آ گیا میرا بندہ میرے پاس، لوٹ آیا میرا بندہ میرے پاس. حالانکہ یہ تو کسی کام کا نہیں ہے نا، اس نے کون سی تہجد پڑھنی ہے، اس نے کون سے روزے رکھنے ہیں، اس نے کون سے جا کے پہلی صف میں کھڑے ہو کے جہاد کرنا ہے. یہ تو بیچارہ نکما پڑا ہوا ہے، یہاں پہ کھانسے گا، چند دن کے بعد مر جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کا بھی استقبال کرتے ہیں، اس کو بھی ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں. دکاندار لیتے ہیں نا ہاتھوں ہاتھ، کوئی بڑی گاڑی میں بیٹھ کے گزرتا ہے، دکاندار اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں. ہمارے یہاں حالہ میں ہینڈی کرافٹ کی دکانیں، تو بڑی لینڈ کروزر میں گزرے تو آگے بڑھ کے سلام کرتے ہیں، ہاتھ دیتے ہیں، حال حوال پوچھنے سے کچھ بھی نہیں، پانی وانی تو پی کے جائیں، کولڈ ڈرنک آپ پتہ نہیں کہیں دور سے آ رہے ہیں، پانی وانی تو پی کے جائیں. پانی وانی نہیں پلانا ہوتا، وہ تو جیب خالی کرنی ہوتی، اس لیے کہ بڑی گاڑی میں آیا ہے. اور اگر کوئی میلے کچیلے کپڑے والا پاس سے گزرے گا تو اس کو لفٹ ہی نہیں کرائیں گے، سلام کرے گا تو جواب بھی نہیں دیں گے. اللہ ایسا نہیں ہے، میلا کچیلا، ساری زندگی کا سرکش، ساری زندگی اور نکما، کسی کام کا نہیں، نہ تہجد کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ حج کا، نہ نماز کا، کسی کام کا نہیں. لیکن یہ بھی توبہ کرے گا اللہ اسے ہاتھوں ہاتھ لیتا ہے. اس لیے اللہ کو تو سارے ہی پیارے ہیں، اس کے بندے ہیں نا. تو سچی توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ. کون کون سچی توبہ کرتا ہے؟ سچی توبہ کا کیا مطلب؟ ہمارے یہاں سندھ میں پہلے، اب تو سمجھداری آ گئی ہے، توبہ کا مطلب ہوتا تھا یہ: دونوں ہاتھوں کی شہادت والی انگلیاں ناک پہ اور پھر دونوں کانوں کی یہ لو پکڑ لیتے تھے، کہتے بس یہ توبہ ہو گئی. یہ توبہ نہیں ہے. توبہ یہ ہے کہ پہلے جو غلط کیا ہے اب نہیں کرنا، یہ ہے توبہ. پہلے نمازوں میں سستی تھی، اب نہیں کرنی. پہلے گالیاں دیتے تھے، اب نہیں دیں گے. پہلے بیوی کی بےزتی کرتے تھے، اب نہیں کریں گے. پہلے ماں باپ کو تنگ کرتے تھے، اب نہیں کریں گے. پہلے داڑھی منڈاتے تھے یا کٹاتے تھے، اب داڑھی منڈائیں گے بھی نہیں، کٹائیں گے بھی نہیں. پہلے گانے سنتے تھے، اب نہیں سنیں گے. پہلے موبائل میں نیٹ کا پیکیج ہوتا تھا، اور یوٹیوب اپنا، فیس بک بھی اپنا، ٹک ٹاک بھی اپنا، جو چاہو دیکھو، کوئی پابندی نہیں. اب نہیں، اب نہیں. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اب نہیں کرنا. یہ مطلب ہے توبہ کا. تو یہ والی توبہ آپ میں سے ایک بھی کرے گا نا تو ہم کہیں گے کام ہو گیا. اور اگر یہ والی توبہ نہیں کرنی، صرف ہاتھ کھڑے کر کے متاثر کرنا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ والی توبہ کرتے ہیں، یہ والی جو پہلے غلط کام کی اب نہیں کریں گے. یہ والی توبہ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.